بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر بشیر آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابق دال مونگ۔ یہ ایک نئے اور منفرد انداز میں ہم تیار کریں گے، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اس میں تھوڑے سے لہسن کے جوئے ہیں اور ساتھ ادرک ہے۔ ہم نے بریک ادرک کو کاٹا ہوا ہے اور ہم اب اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں تاکہ اچھے طریقے سے یہ چاپ ہو سکے۔ اس کو ہم بلینڈر میں ڈالتے ہیں جی۔ اور ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو سکے۔ اس کو جو ڈھکنا ہے اس کو بند کرتے ہیں جی۔ اب اس کو آن کرتے ہیں جی۔ اب ہنڈیا میں ہم ڈال رہے ہیں جی آدھا کپ آئل۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ ہم نے جناب 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے، پھر ان کو باریک اس کو کاٹ لیا ہے جی، جو آپ کے سامنے کٹنگ بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں جی۔ ان کو جب بلینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ ادرک لہسن کا پیسٹ فرائنگ کے پروسیس میں ہے جی، ہلکا لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا جی۔ یہ دیکھیں، اب اس میں ڈالتے ہیں جی ٹماٹر کا پیسٹ۔ تاکہ وہ بھی ساتھ مکس ہو جائے اور فرائنگ کے پروسیس میں شامل ہو جائے۔ جی فرائنگ کا پروسیس جاری ہے۔ چمچ کی مدد سے ہم آہستہ اس کو ہلا رہے ہیں تاکہ مسالہ جل نہ جائے۔ نمک ہے جی تقریباً 1 چائے کا چمچ۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں جی۔ ہلدی پاؤڈر ہے جی 1/4 1/4 حصہ چائے کا چمچ۔ ایک چائے کا چمچ ہے جی پیسا ہوا زیرہ پاؤڈر۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی وائٹ پیپر 1 چائے کا چمچ۔ سفید مرچ اس کا جو پاؤڈر ہے وہ 1 چائے کا چمچ۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی 1 چائے کا چمچ چکن پاؤڈر۔ یہ چکن پاؤڈر ہے جی۔ ایک کپ چھوٹے والا وہ دال کا لیا ہے۔ ثابت مونگ کو ہم نے پانی میں بھگو دیا ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پہ بوائل کیا۔ یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 80%
تیار ہیں، پک گئی ہے۔ اب اس کو بوائل جو دال ہے اس کو ڈالیں گے جی ہنڈیا میں، مسالے میں، تاکہ ہلکی آنچ پہ اس کو مزید کوک کیا جائے۔ جو اس کے جب ہم نے اس کو بوائل کیا، اسٹین اس کے بعد اسٹین کرنے کے بعد جو اس کا پانی تھا وہ ہم نے ایک علیحدہ برتن میں جمع کیا ہوا ہے، وہ اس کو وہ دکھائیں گے، اس کا پروسیس بھی ہم بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب دال کو ڈالتے ہیں جی ہنڈیا میں۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے جی جو بوائل کرنے کے بعد جو دال کا پانی تھا ہم نے گلاس میں جمع کر لیا تھا جی، اب وہ اس میں ڈال رہے ہیں جی تاکہ پیور ٹیسٹ رہے۔ اب دال کو ہم ڈھکنے سے دام دیتے ہیں جی، اور ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھ لیا اس کو۔ یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ مزید ہم اس کو پکائیں گے، کہ اس کے بعد ہلکا سا جوش آئے گا اتار لیں گے۔ دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، تو اس کو تڑکا لگاتے ہیں جی۔ تو ہم نے کڑھائی میں کوکنگ آئل ڈالا ہے جی، اب اس میں ہم لہسن کے جو جوئے ہیں باریک بھی کاٹے ہیں وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی۔ تاکہ یہ اس کے اندر فرائی ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم دال کو تڑکا لگائیں گے جی۔ ماشاءاللہ جیسے کہ جو ہے ہلکے کیونکہ کافی براؤن ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم ڈالتے ہیں جی دال کے اندر تاکہ تڑکا لگایا جا سکے۔ اب ہم اس میں جو لہسن ہے، لہسن کے جوئے اور آئل یہ فرائی کر لیا جی ہم نے لہسن کے جوئے کو، اب اس میں ڈال رہے ہیں جی، اور ساتھ ہی ہم نے ڈھکنے سے اس کو بند کر دیا ہے جی۔ یہ 4-5 منٹ تک اس طرح بند رہے گا جی، اس کے بعد ہم اس کو کھولیں گے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ثابت مونگ کی دال تیار ہو چکی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، یا صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ ضرور کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا۔ یہ ایک نیا منفرد انداز میں یہ پکائی گئی ہے۔ تو اب اظہر بشیر کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔